السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وقال الإمام الزهري رحمه الله أمرنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بجمع السنن فكتبناها دفترا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه واحفظوه فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبلوا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين یا رب العالمین. الحمدللہ ہم گزشتہ ہفتے سے درس بخاری کے سلسلے میں اس عظیم جامع الحدیث دیارونی بٹمالو المعروف مسجد طاہری میں مغرب نماز کے بعد جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ، حدیث کا فہم، حدیث کا ادراک اور حدیث کا علم نصیب فرمائے کہ یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے اور بشارت ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو انہیں دین کا فہم عطا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو تمہیدی باتیں اب تک سامنے آئی ان میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح بخاری ترتیب دیتے وقت تک تدوین حدیث کے متعلق مختلف گوشوں پر بات کی. اس وقت میں اس تدوین حدیث کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے اس وقت وہ نوجوان ان کے لیے اور آپ کے لیے میں امام بخاری کی ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، لکھنے کے قابل ہے. امام بخاری نے اپنے وراق سے کہا طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم
وأنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه. طب نفسا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خوشگوار موڈ میں رکھو، خوشگوار بنو، خوش طبیعت بنو، اپنے مزاج کو درست کر لو، اس لیے کہ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَلَاهِ فِي مَلَاهِهِمْ، اس لیے کہ جو اللہ لعب کھیل تماشے والے ہیں وہ اس وقت اپنے کھیل تماشے میں محو ہیں. وَأَهْلَ الصِّنَاعَاتِ فِي صِنَاعَاتِهِمْ، اور جو صنعت و حرفت، کاروبار اور کاریگری والے ہیں وہ اپنی اپنی صنعتوں میں لگے ہوئے ہیں. وَالتُّجَّارِ فِي تِجَارَاتِهِمْ، اور جو کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، وہ کس میں مشغول ہیں؟ اپنی تجارتوں میں مشغول ہیں. وَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، ان تمام میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہو. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور دوسرے لوگ بات چیت میں لگ جاتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک، جانتے ہیں نا عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ علم ہے عبداللہ بن مبارک کون شخصیت ہے؟ یہ تابعین کے سردار ہیں اور اس امت کے عظیم عالم ہیں. انہوں نے کتاب الزہد لکھی ہے، انہوں نے کتاب البر والصلہ لکھی ہے، اور یہ اپنے علم، اپنے حج، اپنے امر بالمعروف، اپنے ایثار کی وجہ سے امت میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں عبداللہ بن مبارک کے متعلق لکھا ہے، میں نے یہ شاید پہلے درس میں بھی بتایا، جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، یعنی یہ وہ شخصیت ہے جس میں خیر کی تمام خصلتیں جمع ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو عبداللہ بن مبارک نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا الا تستوحش، کیا تمہیں اپنا آپ وحشت میں محسوس نہیں ہوتا، ڈر اور خوف میں نہیں رہتا کہ تنہا تم کمرے میں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا تم غلط فہمی کے شکار ہو، میں کہاں کمرے میں تنہا ہوتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی ان کی کتابیں، ان کی حدیثیں، ان کی باتیں پڑھتا رہتا ہوں. تو اے اہل حدیث، یہاں پر جو میں اہل الحدیث کا لفظ استعمال کرتا ہوں بمعنی اے اصحاب حدیث، اے حدیث کا علم حاصل کرنے والوں، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہاری سانسیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کے ساتھ، تمہارے لمحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے ہیں. جیسا کہ کہا ہے کسی کہنے والے نے، اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا. اہل الحدیث، حدیث والے وہ ہیں جو نبی والے ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات اقدس کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ کی سانسوں کے ساتھ ان کی سانسیں دھڑکتی ہیں. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من العلم والہدى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران. تو آپ بھی یہی پڑھتے رہتے ہو. تو ان حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں شامل ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم فرمودات ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں کچھ باہر کو آتی تھی، کچھ سانسیں لیتے تھے. تو آپ بھی انہی سانسوں کے ساتھ، انہی مبارک لحظات کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمودات کے ساتھ اپنا وقت صرف کرتے ہو. تو لہذا اب آپ کو مبارک ہو یہ طب نفسن، اپنے موڈ کو خوشگوار کر دو، اپنے مزاج کو بہتر کر دو، بہتر انداز میں رہو کہ تمہارا مقام بلند ہے. لہو لعب میں
सन्नतें वाले सन्नतों के साथ, तिजारत वाले तिजारत के साथ, और तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा के साथ अपना वक्त गुजारते हो। गुज़श्ता दरस में हमने, आपको मालूम है गुज़श्ता दरस कब था? शाबाश, पिछली पीर और पिछली मंगल को था ना। लेकिन मैं यहाँ पर एक अहम ऐलान करने जा रहा हूँ जो आपके लिए अचानक है। वो ऐलान ये है कि कल हम दर्स देंगे, क्योंकि हमारा ऐलान शुदा पीर और मंगल बाद नमाज मगरिब है। लेकिन आइंदा हफ्ते से हम पीर के बजाय पहला दर्स मंगल को देंगे और दूसरा दर्स बुध को मगरिब के बाद, क्योंकि हमें जो तंजीमी और दावती दौरे होते हैं, क्योंकि इतवार को बसा औकात हम वादी से भी बाहर होते हैं, फिर पीर को आते आते सफ़र की रुकावटें, थकान और दूसरी चीज़ें होती हैं, इसलिए पीर को हम हज़फ कर देते हैं। पीर के बजाय पहला दर्स हम आइंदा हफ्ते, इस हफ्ते तो आज और कल पीर और मंगल रहेगा, लेकिन जो आइंदा वाला हफ्ता होगा इंशाअल्लाह, उसमें हम पहला दर्स मंगल को देंगे और दूसरा दर्स बुध को। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि आपके जहन में अब सोमवार और मंगलवार या पीर और बुध मंगल बैठ चुका है। मैं चाहता हूँ इसमें आप अभी से करेक्शन करें, इसलिए मैंने दर्स के बीच में बोला। तो आप लोग इसको जहन में रखें, क्योंकि बहुत सी तंजीमी और दावती मसरूफियात को मद्देनज़र रख करके ये तब्दीली करनी पड़ी। पिछले दर्स में जो हमने मंगल को दिया, तो हम बताते थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी तरतीब देने से पहले हदीस के लिखने के हवाले से दुनिया का मिजाज या हमारी इस्लामी तारीख क्या बोलती है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे थे। सहाबा के अदवार में क्या हो वो तो हमने बताया, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ कि सहाबा ने जिन अहादीस को तरतीब दिया, उनमें अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस, जिनकी वफ़ात 65 में हुई है, उन्होंने जिस सहीफ़े को लिखा था उस सहीफ़े का नाम है अस्सादिक़ा। उस सहीफ़े का नाम है अस्सादिक़ा। दूसरे सहाबी जिन्होंने हदीसों को जमा किया, लिखा, और ये अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीसों को खुद लिखा करता था। समरा बिन जुंदब, इनकी वफ़ात 78 में हुई है, और जो तहरीर इन्होंने की, हदीसें जमा की, उसको सहीफ़ा समरा बिन जुंदब कहते हैं। इसी तरह हज़रत नबीत इब्न शरीर अल-अशजाई अल-कूफ़ी, इनका भी सहीफ़ा था। अल-अशज ताबीन में से था, उनका सहीफ़ा सहीफ़तुल अशज के नाम से मारूफ। इसी तरह खराश इब्न अब्दुल्ला, ये भी ताबीन में से था, इन्होंने भी सहीफ़ा तरतीब दिया। हम्माम इब्न मुनब्बाह मारूफ ताबी, वह हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा रिवायत करते हैं, तो उन्होंने सहीफ़ा हम्माम इब्न मुनब्बाह लिखा। इसी तरह ताबीन में से अबू ज़ुबैर ने भी अहादीस का ज़ख़ीरा जमा किया, और सहीफ़ा ज़ुबैर इब्न अदी अद्दारमी, ये भी ताबीन में से हैं, और इन्होंने भी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे लोगों जिन्होंने हदीस के जमा करने का मिशन शुरू किया, तो इन लोगों ने भी अपने सहाफ़ मुरतब किए, ज़ुबैर इब्न अदी अद्दारमी। इसी तरह हिशाम इब्न उरवा इब्न ज़ुबैर, इन्होंने भी सहीफ़ा मुरतब किया, और हमीद अत-तवील ने भी। ताबीन के दौर में और जिन लोगों ने सहीफ़े मुरतब किए, उनमें से रबी इब्न सबीह, 60 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, तो इन्होंने भी सबसे पहले हदीस तहरीर करने में अपना रोल अदा किया। इसी तरह जो बहुत से तारीखदान लिखते हैं, अव्वल मन सन्नफ, पहला शख्स जिसने तसनीफ़ का काम किया वो सईद इब्न अबी अरूबा थे। 156 में उनकी वफ़ात हुई है। ज़माना गुजरता गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक अब्बासी खलीफा के मुतालबे पर मुअत्ता तरतीब दी, और इब्न जुरैज, अबू मोहम्मद अब्दुल मलिक इब्न अब्दुल अजीज़ इब्न जुरैज, जो मक्का में रहते थे, और इन्होंने भी किताब सुनन और किताब तफसीर
مرتب کی. امام اوزاعی شام میں تھے, انہوں نے بھی تحریر کیا. سفیان ابن سعید الثوری شام میں تھے, انہوں نے بھی حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. اسی طرح ابو سلمہ حماد ابن سلمہ ابن دینار بصرہ میں تھے, انہوں نے بھی حدیث کا ایک حصہ جمع کیا. اس کے علاوہ محمد ابن اسحاق ابن یسار تھے, انہوں نے بھی جمع کیا. معمر ابن راشد الازدی, انہوں نے الجامع لکھی. اسی طرح ابن ابی الذئب المصری, محمد ابن ابی الذئب المصری, انہوں نے بھی حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. شعبہ بن حجاج ایک بہت بڑے استاد تھے, انہوں نے بھی حدیث کا ایک اچھا ذخیرہ جمع کیا. اور جریر ابن عبد الحمید, انہوں نے بھی حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. عبداللہ ابن وہب البصری مصری, انہوں نے بھی حدیث کا ذخیرہ جمع کیا. سفیان ابن عیینہ, وکی ابن الجراح اور امام شافعی, ہوتے ہوتے یہ معاملہ عبدالرزاق تک پہنچا. یہ وہ وقت ہے جب دوسری صدی اور تیسری صدی کا آغاز ہوا, اور اس زمانے میں جو کتابیں حدیث کے موضوع پر لکھی گئی, انہوں نے عنوانوں اور مختلف ناموں کی شیپ لی. کوئی معطا لکھنے لگا, کوئی مصنف لکھنے لگا, کوئی مسند لکھنے لگا. آپ نے سنا ہوگا نا مسند احمد, آپ نے سنا ہوگا معطا امام مالک, آپ نے سنا ہوگا مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبدالرزاق. تو اس طرح کی جو کتابیں لکھی گئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے, اور بہت سے لوگ کاپیاں ہی لکھتے تھے جس کو دفتر کہتے تھے, یا جز لکھتے تھے. تو مختلف چیزیں انہوں نے لکھنا شروع کر دی, جن میں عبید اللہ بن موسیٰ العبشی الکوفی بھی تھے, مسدد بن مسرد البصری بھی تھے, اسد بن موسیٰ العمی بھی تھے, نعیم بن حماد الخزائی بھی تھے. تو جب اس پیریڈ میں حدیث کی کتابیں کبھی مصنف کے نام پر, کبھی معطا کے نام پر, اور کبھی کیا نام ہے جامع کے نام پر, اور پھر بعد میں سنن کے نام پر لکھی جانے لگی. تو اس سے پہلے کہ میں صحیح اور الجامع کا آپ کو مفہوم بتاؤں, اور یہ بتاؤں کہ پھر جب اتنی کتابیں تھیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الجامع الصحیح یہ کیوں لکھنے کی ضرورت پڑی. میں آپ کو بتاؤں, امام مالک نے معطا لکھی, اور معطا لکھنے پر ان کو آمادہ کیا ایک اس وقت کی جو ہے نا خلیفہ نے اسے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین دنیا میں پھیل گئے, ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے پہلے کہ حدیث کا ذخیرہ ضائع ہو جائے, آپ اس کو ایک کتاب میں آنے والی نسلوں کے لیے تحریر کر دو. تو انہوں نے معطا لکھی. تو اس سے پہلے کہ میں معطا کے متعلق یا مصنف کے متعلق آپ کو بتا, پہلے ان اصطلاحات کی میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. معطا حدیث کی کتاب ہے, اس میں حدیث جمع ہے, مسند میں بھی حدیث جمع ہے, اسی طرح مصنف میں بھی حدیث جمع ہے, جامع اور سنن اور صحیح میں بھی حدیث جمع ہے. تو ان کتابوں کو یہ نام کیوں پڑے؟ معطا کو معطا کیوں کہا گیا, مصنفات کو مصنف کیوں کہا گیا, اور جامع کو جامع. اور پھر جب حدیث کی یہ ذخیرہ جمع ہو گیا, پھر امام بخاری نے کیا اس میں انقلابی تبدیلی لائی, یا کیا قدم اٹھایا, یا ان کو کیا ضرورت پڑی. امام مالک نے جو کتاب لکھی معطا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معطا صرف امام مالک نے نہیں لکھی. کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ امام بخاری کے علاوہ کس اور امام نے معطا لکھی؟ شاباش, ہے کوئی اور معطا آپ جانتے ہیں؟ شاباش, امام محمد, جزاک اللہ خیر, محمد الشیبانی, ابو محمد الشیبانی, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, انہوں نے کتاب لکھی معطا, اس کا نام بھی معطا تھا. ابن ابی داؤد نے بھی کتاب لکھی, اس کا نام بھی معطا تھا. تیار اسی میرے خیال میں. تو معطا کہتے ہیں اس کتاب, معطا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے روندا ہوا,
برابر اور ہموار کیا گیا، سہل اور آسان بنایا گیا۔ امام مالک یا دوسرے اماموں نے حدیث کے ذخیرے کو اس طرح جمع کیا کہ پڑھنے والوں کے لیے وہ انتہائی آسان ہو گیا حدیث جاننا، حدیث سمجھنا۔ لیکن ان اماموں نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے اماموں کی طرح اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صحابہ کے آثار، اقوال اور ان کے فتاوی اور تابعین کے فتاوی کو بھی جمع کیا، اور ان کو فقہی ابواب پر اس کتاب کو ترتیب دیا۔ آپ سمجھتے ہیں فقہی ابواب کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہی ابواب ہوتا ہے مثلا پہلے طہارت، کتاب طہارہ، وضو، غسل، پھر صلاۃ، اس طرح پر جب انسان ترتیب دیتا ہے، اور جو بڑے بڑے جو موضوعات ہوتے ہیں ان پر ہی انہوں نے اس کو جو ہے نا ترتیب دیا۔ تو معطا کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو کئی کتب اور ابواب پر مشتمل ہو، اور اس میں صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے فتاوی بھی جمع کیے گئے، اور اپنی فقہی رائے بھی انہوں نے اس میں داخل کر دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، عرضت کتابی ھذا علی 70 من فقیہ من فقہاء المدینہ، میں نے اپنی یہ کتاب مدینہ کے فقہاء میں سے 70 فقیہوں پر پیش کی۔ جب میں نے معطا امام مالک لکھی تو ان سب مدینہ کے 70 فقیہوں کو میں نے معطا دکھائی، ان کو پڑھ کر سنائی یا ان پر پیش کی۔ فَكُلُّهُمْ وَاطَعَنِي عَلَيْهِ فَسَمَّيْتُهُ الْمُعَطَّا، انہوں نے ایک اور وجہ بتائی میں نے اس کو معطا کیوں نام رکھا، کہہ رہے ہیں کہ ان 70 کے 70 مدینہ کے فقیہوں نے مجھے موافقت کی کہ یہ کتاب تم نے درست لکھی ہے، لہٰذا اس پر تم اس کو کنٹینیو رکھو۔ پھر میں نے اس کتاب کو نام، ان کی موافقت کی وجہ سے اس کا نام میں نے معطا رکھا۔ تو امام مالک نے معطا لکھی۔ عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی اور ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں، اور انہوں نے ان دونوں استادوں نے لکھی کتاب، اس کا نام المصنف پڑ گیا۔ کتاب حدیث کی کتاب، حدیث کے جو ذخیرے ہیں ان کو کہتے ہیں ذخائر حدیث یا کتب حدیث یا دواوین حدیث یا دواوین سنہ۔ دیوان اس بڑی جلد یا مجلد یا دفتر کو کہتے ہیں جس میں حدیث کا ذخیرہ جمع یا کوئی بھی ذخیرہ جمع کیا جائے، اس کو دیوان کہتے ہیں، اور رجسٹر کو بھی دیوان کہتے ہیں۔ تو عموماً جب ہم کہتے ہیں دواوین سنت یا دواوین حدیث، تو اس کا مطلب ہے حدیث کے بڑے مجموعے، حدیث کے بڑے ذخیرے۔ تو ان حدیث کے بڑے مجموعوں میں جہاں معطات داخل ہو گئی دوسری اور 200 سے 300 صدی تک، یا 150 سال اور 250 اس پیریڈ کے درمیان، تو پہلے نمبر پر معطات آئے، پہلے نمبر پر جز آئے، پھر مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا صحائف آئے، اور اسی طرح معطات آئی، پھر مصنفات شروع ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہی مصنف پڑ گیا، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف صنف سے نکلا ہے، صنف کس سے نکلا ہے؟ المصنف ما هو ممیز عن غیرہ، المصنف ما كان ممیزا عن غیرہ من الاصناف والانواع۔ کہہ رہے ہیں مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جو اسی جیسی اقسام میں سے الگ اور امتیازی شان رکھتی ہو، یعنی اس نوع پر، اس قسم پر بہت سی کتابیں لکھی جائیں، لیکن اس کی ترتیب، اس کی تنسیق، اس کی تبویب، اس میں حدیثوں کا جمع کر رہے ہیں اس انداز میں ہو تو یہ ان سے الگ تھلگ لگے، تو الگ تھلگ لگنے سے اس کا نام مصنف پڑ گیا۔ وہی الکتب المرتبہ علی الابواب الفقہیہ، یہ مصنفات بھی فقہی ابواب پر مرتب ہے، یعنی ان میں بھی پہلے کتاب الطہارہ، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب التیمم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الزکوٰۃ، اسی طرح ان میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ مصنفات بھی مرفوع حدیثوں پر بھی، موقوف حدیثوں پر بھی اور مقطوع حدیثوں پر بھی مبنی تھی۔ اب تین چیزیں آئی، مرفوع، مقطوع اور موقوف۔ موقوف اور مقطوع۔ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں
جس میں حدیث کی سند ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، موقوف یعنی مصنف سے، مثلا امام بخاری سے سند مل جائے کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ مرفوع۔ دوسری ایک قسم حدیث کی وہ ہے جس میں سند پہنچے صرف صحابی تک، سند کہاں تک پہنچے اور صحابی نہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہ خود بیان دے دے، سمجھ میں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف۔ تیسری قسم ہے مقطوع۔ مقطوع کس کو کہتے ہیں؟ جو تابعی تک ہی، بیچ میں ہی کٹ جائے سند، سمجھ میں؟ تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ مصنفات میں اگر مرفوع روایتیں بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، مقطوع بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر صرف صحیح حدیثیں نہیں ہوں گی، وہاں پر صرف حسن حدیثیں نہیں ہوں گی، وہاں پر ضعیف بھی ہوں گی، وہاں پر کچھ اور قسم بھی ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا اور پھر بتانا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ضرورت پڑی کتاب لکھنے۔ اسی طرح اس پیریڈ میں جو کتابیں لکھی ان کا نام جامع بھی پڑا، معطا بھی پڑا، مصنف بھی پڑا اور الجامع۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا الجامع کسے لکھی؟ شاباش، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کون میرے ساتھ ہے۔ الجامع کسے لکھی؟ شاباش، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کروں، جزاک اللہ خیر۔ معمر ابن راشد الازدی، بیٹھو۔ معمر ابن راشد محدث یمن، یہ تو نہیں یمن کے، یہ تو بصرہ کے، لیکن یہ مینا میں یمن میں جا کر کے ٹھہرے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے شاگرد جیسے عبدالرزاق اور دوسرے جو اس طبقے کے روایت تھے ان تک پہنچائی، اور عبدالرزاق ابن حمام الصنعانی ان سے بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، بلکہ عبدالرزاق صنعانی جو مصنف لکھی اسی کے ایک جز کے طور پر الجامع بھی عبدالرزاق اس کی معمر بن راشد کی اسی کے ساتھ چھپی ہے، جو 11 جلد میں اس وقت مصنف ہے۔ انہیں المصنف کے ساتھ ایک جلد ہے کس کی؟ معمر بن راشد کی، کیونکہ اس کے راوی بھی یا اس کے ناسخ بھی کون ہے؟ عبدالرزاق بن حمام الصنعانی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ معلومات بتا دوں کہ یہی عبدالرزاق بن حمام الصنعانی وہ محدث ہے جنہوں نے مصنف لکھی، اور اسی مصنف پر میں نے پی ایچ ڈی عقیدے میں کیا، یعنی میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عقیدے کے باب میں، ایمان کے باب میں، توحید کے باب میں، فضائل صحابہ کے باب میں، فتن کے باب میں، وہ موضوعات جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ان کا کیا کلام ہے، یا ان کے بعد تابعین کا، اس کو جمع کیا، پھر اس کی ترتیب دی، پھر اس کی تخریج کی، پھر اس کو کتاب و سنت سے مقارنہ کیا، اور یہ ثابت کیا کہ کیا ان صحابہ کے علاوہ یا ان لوگوں نے جن نے یہ اقوال کہے ہیں، کیا دوسرے لوگوں نے ان کی موافقت کی ہے یا نہیں۔ اس پر مبنی ہے الاثار العقدیہ فی مصنف عبدالرزاق الصنعانی جمع و دراسہ۔ تو عبدالرزاق کی مصنف کے ساتھ چھپا ہے الجامع معمر بن راشد الازدی جو محدث یمن تھے۔ یہ یمن میں گئے تھے، وہاں حدیثیں سنا رہے تھے، اور جس دن اس نے ارادہ کیا کہ میں واپس بصرہ جاؤں، یمن کے بہت سے لوگ آئے ان کے پاس، ہمیں آپ کے علم کی ضرورت ہے، ادھر ہی ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ تو یمن کے لوگ اس علم کے ذخیرے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، بزرگوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ بھلا حضرت معمر بن راشد ہمارے اندر کیسے رکیں گے، کیسے ٹھہریں گے۔ تو ایک بزرگ سے مشورہ کیا، اس بزرگ نے مشورہ دیا زوجوہ ابقا عندکم، تم اس کی شادی کرا دو، دیکھو کیسے یہیں بیٹھ نہیں جاتا ہے، ادھر ہی کا نہیں بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس مشورے پر عمل کیا اور معمر بن راشد یمن کے ہو کر کے رہ گئے۔ تو معمر بن راشد نے الجامع لکھی،
اب انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا. میں نے یہ واقعہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو الجامع نہ بھولے. اور آنے والے زمانے میں امام ترمذی نے بھی الجامع لکھی, بلکہ امام بخاری نے جو اپنی صحیح کا نام رکھا اس کا نام ہے الصحیح الجامع, ہے نا. میں نے بتایا نا اس میں کیا لکھا ہے اوپر ہے. تو الجامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ابواب پر جس کو ترتیب دیا جائے, جس میں دین کے اور دین کے تمام ابواب پر جس میں احادیث جمع ہوں. دین کے جتنے بھی موضوعات ہیں اور دین کے جو مختلف, اور ان میں رئیسی طور پر بنیادی طور پر 8 باب ہیں: عقائد, احکام, سیر, آداب, تفسیر, فتن, اشراط الساعہ اور مناقب. سمجھ میں آیا؟ عقائد, احکام, سیر, آداب, تفسیر, فتن, اشراط الساعہ اور مناقب. یہ دین کے بنیادی ابواب ہیں. جن کتابوں میں ان ابواب پر احادیث جمع کیے جائیں اور ان سب کو شامل کیا جائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ الجامع. تو اس طرح بھی لوگوں نے لکھی. اور اس کے بعد سنن لکھی گئی. سنن جمع ہے کس کی؟ سنت کی. سنتن, سنہ عربی لفظ ہے, اس کا معنی ہے الطریق, راستہ. سنت کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو. لیکن جب ہم دین میں سنت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بسا اوقات سیاق و سباق کے وجہ سے بھی وہ معنی پہچانا جاتا ہے. جب بدعت کے مقابلے میں سنت کو استعمال کیا جائے تو وہاں پر سنت سے عقیدہ مراد ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقوال, وہ افعال, وہ تقریرات جن کا تعلق کس کے ساتھ ہو, ہاں, لیکن یہ معنی تب نکلے گا جب وہ بدعت کے مقابلے میں ہو. جب اور اس میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال مراد ہیں. سنت حدیث کو کہتے ہیں. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو کہتے ہیں. اہل علم نے السنن اور السنہ ان 2 موضوعات پر کتابیں لکھی, لیکن جب جمع کے لفظ کے ساتھ, جمع یعنی سنن کے ساتھ کتابیں لکھی گئی تو وہ کتابیں حدیث کتابیں تھیں جن کو فقہ ابواب پر ترتیب دیا گیا. مثلا طہارت, صلاۃ, صیام, حج, زکوٰۃ, نکاح, بیوع, ان ابواب کو اس طرز پر لایا تو انہیں کتاب السنن کہا گیا. لیکن اگر مفرد کتاب السنہ کہا تو یہاں پر ان احادیث کو جمع کیا جس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا. جیسے احمد بن حنبل نے السنہ لکھی یا اصول السنہ لکھی, یا ان کے بیٹے عبداللہ نے کتاب السنہ لکھی, یا ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ لکھی. جن لوگوں نے السنہ کتاب السنہ مفرد کے ساتھ لکھی تو وہاں پر عقیدہ مراد ہے. جنہوں نے جمع السنن کے نام سے لکھی تو وہاں پر فقہی ابواب ہے. جیسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھی کتاب السنن. تو اس کا مطلب ہے گرچہ کی اس کے تمام ابواب میں ایک باب عقیدے کا بھی ہوگا, لیکن اصل میں فقہی ابواب پر اس کتاب کو ترتیب دیا جاتا ہے. حدیث کی وہ کتاب جو نبوی احادیث کے ذخیرے پر مشتمل ہو اور جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہو, احکام شرعیہ. اور ان سنن, کتاب السنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ترتیب فقہی ابواب پر, یہ نقطہ خاص ہے, ابواب الفقہ. جیسے ابو داؤد کی سنن, جیسے نسائی کی سنن, جیسے ابن ماجہ کی سنن, جیسے امام ذہبی کی سنن اور دوسرے لوگوں نے. اب جب میں نے آپ کو بتایا کہ تابعین کے دور کے بعد اتباع تابعین نے لکھنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ مؤطئات, مصنفات, جامع
اور سنن جیسی کتابیں لکھی گئی. تو ایسی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیوخ کے پاس گئے, اور شیوخ ان کے 1000, بعض روایت میں 700, بعض میں 1080. لیکن امام بخاری نے اپنے شیوخ کو پرکھا, ان سے سنا اور دیکھا کہ وہ مشائخ جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے ہوں, جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں الایمان یزید و ینقص, صرف ان اساتذہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا. اور ان کتابوں کی طرف جب دیکھا تو نظر آیا کہ یہ جو اب تک لکھی گئی کتابیں ہیں, ان میں سے کسی مصنف نے اپنی کتاب میں یہ التزام اور پابندی نہیں کی کہ میں اس ذخیرہ حدیث میں صرف وہ احادیث جمع کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں. اس کا التزام انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم جو ہے اس میں وہی جمع کریں گے جو کیا ہو صحیح سند کے ساتھ. تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں, ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, کہ ہو سکتا ہے آنے والے لوگوں کو ان کتابوں میں داخل شدہ ان آثار احادیث کے سے دھوکہ لگے جو اپنی صحت کے معاملے میں کمزور ہے, جن میں ضعف ہے یا جن میں کچھ ہے. ان اسباب پر جانے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا قول بڑا ہے, لیکن یہ پڑھ کر کے آپ کو سناؤں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس صحیح بخاری, اس کا کیا وزن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ذخیرہ حدیث کے لیے کن لوگوں کو پسند کیا, کن لوگوں کو منتخب کیا. امام حافظ مزی نام سنا ہے کسی آپ نے؟ امام حافظ مزی, ان کا نام تھا جمال الدین ابو الحجاج یوسف ابن عبد الرحمن ابن یوسف ابن عبد الملک ابن یوسف ابن ابی الزہر القضائی الحلبی الشافعی. کون تھے یہ؟ امام مزی, شارٹ میں ان کو بتایا جاتا ہے. یہ امام مزی 742 ہجری میں وفات پائے. یہ امام مزی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں. امام ابن تیمیہ کے استاد بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں. امام مزی انہوں نے حدیث کے سلسلے میں 2 عظیم کتابیں لکھی ہیں. ایک کا نام ہے تہذیب الکمال, ایک کا نام ہے, میں کسی اور وقت میں بتاؤں گا کہ یہ تہذیب الکمال کیوں لکھی انہوں نے, اور دوسری کتاب کا نام ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف. اور جب مجھے کسی دن فرصت ملے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 742 ہجری میں وفات پانے والے اس محدث نے دنیا کو کمپیوٹر کا تصور دیا تحفۃ الاشراف کتاب سے. لوگوں نے آج کے زمانے میں کمپیوٹر کو ایجاد کیا, لیکن اگر آپ لوگ تحفۃ الاحوذی اور اس کی ترتیب اور اس کی تنسیق اور اس میں انہوں نے کیا آئیڈیالوجی اور کیا میتھڈولوجی استعمال کی, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کمپیوٹر کی بیسک اور اس کی ایجاد امام مزی نے کی ہے. اور اس کے لیے تحفۃ الاشراف کا ایک جلد دیکھنا آپ کو ضرور ہے, ممکن ہے کسی وقت لائیں گے ساتھ. لیکن یہ جو تہذیب الکمال ہے, اس میں جو یہ 6 کتابیں ہیں صاحب 6, ان کے رجال پر تفصیلی بحث ہے, ان کے راویوں پر تفصیلی بحث ہے. تو امام حافظ مزی نے اس کتاب میں ایک جگہ لکھا, شروع میں انہوں نے لکھا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, راویوں کے بیان پر, راوی کون ثقہ ہے, کون کیا درجہ رکھتا ہے, وہ تفصیل اس میں ہے. اور یہ کتاب ان سے پہلے والے ایک امام نے لکھی تھی, اس کا نام تھا تذہیب الکمال فی اسماء الرجال. اس الکمال فی اسماء الرجال کی تہذیب تنقیح یہ ہے. اور آگے جا کر کے ابن حجر نے بھی تہذیب الکمال کی مزید تہذیب کی, اس کتاب کا نام پڑا تہذیب التہذیب, وہ 11 جلدوں میں ہے. پھر تہذیب التہذیب کا بھی ابن حجر کو اختیار کرنے کی
اختصار کرنے کی ضرورت پڑی 1-2 جلدوں میں. اس کتاب کا نام ہے تقریب التہذیب. سمجھ میں آیا آپ کو کہاں سے نکلی تقریب؟ تقریب التہذیب تہذیب التہذیب کی کا اختصار ہے، اور تہذیب التہذیب تہذیب الکمال کا، اور تہذیب الکمال الکمال فی اسماء الرجال کا. یہ ایک تاریخی تسلسل ہے. اس تہذیب الکمال میں امام مزی نے لکھا وَأَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ وَفَّقَ لَهَا حُفَّاظًا فَارِغِينَ. اللہ تعالیٰ نے سنت کے علم کو محفوظ کرنے کے لیے حفاظاً عارفین، جاننے والے حفاظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میسر رکھے. اللہ نے ان کو توفیق دی جو سنت کے علم کو محفوظ کر دیں. وَجَحَابِذَةً عَامِلِينَ، اور عمل کرنے والے ایسی خبردار عبقری شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سنت کی حفاظت کے لیے. اتنا ہی نہیں، ایک لقب دیا ان کا حفاظاً عارفین، پھر بتایا دوسرا لقب جہابذۃ عاملین، تیسرا لفظ بتایا وسیارفۃ ناقدین، نقد کرنے والے، پرکھنے والے. سیرفی، سیرفی کہتے ہیں کس کو؟ سونا بیچنے والا ہوتا ہے نا، جوہری، جوہری اس کو کہتے ہیں عربی میں کیا؟ سیرفی، کیونکہ وہ اصل سونے اور نقلی سونے کی پہچان اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے بھائی تو یہ کہہ رہا ہے یہ سونا نقلی ہے، تجھے کس نے بتایا؟ تو بتا، یا تو نے کس مشین میں اس کو پرکھا؟ نہیں، اس کی نگاہ تجربے کی روشنی میں اس بات تک پہنچی ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ اصلی پیور سونا کون سا ہے، نقلی سونا کون سا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی پہچان کے لیے محدثین میں سے سیارفہ، ایسے جوہری، ایسے سیرفی، ایسے ایکسچینجر، کیا گولڈ کیا جیولر سے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ناقد سیرفی پیدا کیے. ینفون عنہ تحریف الغالین، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے گلو کرنے والوں کی تحریف کی صفائی کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. وانتحال المبتلین، اور دین میں باطل داخل کرنے والے لوگوں کی غلط روش کا توڑ کرتے ہیں. وتأویل الجاہلین، بسا اوقات جاہل لوگ گھسا دیتے ہیں اپنی کوئی عبادت، اپنی کوئی بات. تو یہی محدثین تھے جنہوں نے اس کا توڑ کیا. پھر یہ ایسے محدثین جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، انہوں نے کیا کیا؟ اس دور تدوین کے لیے کہا فَتَنَوَّعُوا فِي تَصْنِيفِهَا. بس ان محدثین نے حدیثوں کو جمع کرنے میں، تصنیفوں میں تنوع پیدا کیا، انوکھا پن اور الگ الگ مزاج اور الگ الگ ڈھنگ تالیف و تصنیف کا انہوں نے اختیار کیا. وَتَفَنَّنُوا فِي تَدْوِينِهَا، اور حدیثوں کو جمع کرنے میں انہوں نے مختلف فنوں کو ایجاد کیا. مختلف، مثلا ابھی آپ کہیں گے علم الرجال، یہ ایک فن ہے. علم العلل، علتوں کا، یعنی جس سے حدیثوں کی سندوں میں پیش آنے والی کمزوریوں کو اجاگر کیا جائے، تو یہ ایک فن ملا. اگر راویوں میں کسی بڑے نے چھوٹے سے روایت کی تو اس میں روایت الاکابر للاصاغر، ایک فن آ گیا. اگر کسی سند میں ایک نام آیا لیکن وہم ہو گیا کہ یہ دوسرا ہے، جیسے ابن العربی، جب کوئی کہے گا ابن العربی تو یہاں تو دو ابن العربی ہیں، ایک ابن العربی محدث ہے، دوسرا ابن العربی صوفی ہے، بدعتی ہے، مبتدع ہے. تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ تو اس کے لیے ایک الگ فن وجود میں آیا. اس فن کا نام پڑا المختلف اور مختلف. کیا پڑھا نا؟ المختلف اور مختلف. نام ایک ہے مگر حقیقت میں وہ الگ الگ. تو محدثین نے اس کے الگ الگ فنون اعلی انحاء کثیرہ، دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف جو ہے نا قسمیں اس کی ایجاد کی. وضروب عدیدہ حرصا علی حفظها، یہ سارے فن اس لیے مرتب کیے اہل علم نے، محدثین نے، تاکہ حدیث اور سنت کی حفاظت کی جائے. وخوفا من اضاعتها، اور ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضائع نہ ہو جائے. اور پھر جب ایسا انہوں نے کیا، پھر دیکھیں یہ ساری تمہید بتانے کے بعد امام مزی کیا بولتے ہیں؟ وَكَانَ مِنْ أَعَمُّهَا وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِهَا تَصْنِيفًا،
ان تصنیف کرنے والوں میں جس شخص کی تصنیف سب سے اچھی تھی، وہ اجودہ تعلیفاً، جس کی تعلیف سب سے جید، سب سے بہترین تھی، وہ اکثرہ ثواباً، جس محدث کی جو ہے نا تصنیف خوبیوں کے اعتبار سے سب سے آگے تھی، وہ اقلھا خطأ، جس محدث کی تصنیف غلطیوں کے اعتبار سے سب سے کم تھی، وہ اعمھا نفعاً، جس محدث کی کتاب نفع کے اعتبار سے سب سے عام تھی، وہ اعوضھا فائدۃ، جس محدث کی کتاب فائدے کے اعتبار سے سب سے آگے تھی، وہ اعظمھا برکۃ، جس محدث کی کتاب برکت کے لحاظ سے سب سے آگے تھی، وہ ایسرھا مؤونۃ، پڑھنے اور اس کے ساتھ دل لگانے کے اعتبار سے جس کی کتاب سب سے آسان اور سہل تھی، وہ احسنھا قبولاً، اور اس کتاب محدثین کی کتابوں میں جس کتاب کو اس امت نے سب سے بہتر انداز میں قبول کیا، عند الموافق والمخالف، غیروں نے بھی اعتراف کیا، اپنوں نے بھی اعتراف کیا، وَأَجَلِّهَا مَوْضِعًا عِنْدَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، اس کتاب کو عظمت حاصل ہوئی، قبولیت حاصل ہوئی، بڑا مقام ملا خاص، ہر خاص و عام کی نگاہ میں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری۔ پہلے نمبر پر کون سی کتاب؟ صحیح ہے ابو عبداللہ، کنیت تھی امام بخاری کی، صحیح ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری کی۔ پھر صحیح ابی الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری النیسابوری۔ صحیح مسلم ہے، اچھا نا مانا نویس، جس کتاب کو ہم صحیح مسلم کہتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے والا ہے ابو الحسین مسلم ابن الحجاج النیسابوری۔ ثم بعدما، پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جو سب سے بہترین فائدے کے اعتبار سے کتاب ہے وہ ہے کتاب السنن لابی داؤد۔ اور ابو داؤد کا نام اکثر لوگوں کو کہتے ہیں سنن ابو داؤد کہتے ہیں، اور ان کو پوچھتے ہیں ابو داؤد کا نام پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو کتنے لوگوں کو ابو ہریرہ کا نام نہیں پتا، یہاں تو کتنے لوگوں کو ابو سعید خدری کا نام نہیں پتا، یہاں تو کتنے لوگوں کو ابو ذر کا نام نہیں پتا۔ آپ ایسے کون کتنے لوگ جانتے ہیں ابو ذر کا نام؟ شاباش۔ ایک عبد الجلیل ہے، عبد الجلیل صاحب بول رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام؟ شاباش، میں نے بہت بار بتایا ہے مختلف مجلس میں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام؟ ابو عبد الجلیل، بتاؤ آپ ہی۔ ابو ذر غفاری، آپ نے ہاتھ اٹھائے نا، کس کے نام پر ہاتھ اٹھائے؟ ابو ہریرہ یا ابو سعید یا ابو ذر؟ تو کو تھا محبت ابو ذر سے؟ آپ کو کتنی محبت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے؟ ہونی چاہیے نا، صحابی رسول ہے نا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے محبت نہیں؟ ہاں، تو ابو ذر کے ساتھ اگر محبت ہے ان کا نام معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کس نے بولا؟ ایسے ہی بولا یا کہیں دیکھا؟ یعنی اپنی یادداشت پر بولا؟ ماشاءاللہ۔ جندب بن جنادہ، جندب ابن جنادہ، یہ نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب نہیں بولو گے نا، روز بھول جاتے ہو، بھولے گا یا نہیں بھولے گا؟ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا نام کیا تھا؟ جندب بن جنادہ۔ ابو داؤد کا نام تھا سلیمان ابن الاشعث السجستانی۔ انہوں نے کتاب سنن لکھی، اس کا درجہ پھر صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد ہے۔ پھر ہے کتاب السنن جو لکھی ہے کس نے؟ ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی۔ ہم کہتے ہیں امام نسائی، لیکن ان کا نام ہے احمد ابن شعیب، ابو عبد الرحمن کنیت ہے۔ پھر ابو داود کے بعد ہے پہلے کتاب الجامع لابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، پھر ہے سنن نسائی، پھر آتا ہے کتاب السنن
ابو عبداللہ محمد ابن یزید المعروف بابن ماجہ القزوینی یتھ ونان چھِ أسۍ مختصر سنن ابن ماجہ کہتے ہیں نا ابن ماجہ، تو یہ صحیح ستہ میں آخری نمبر پر، اسی لیے کہتے ہیں امام مزی وَإِلَّمْ يَبْلُغْ دَرْجَتَهُمْ، پھر سنن ابن ماجہ کا نمبر آتا ہے گرچہ کہ یہ ان سابقہ کتابوں کے درجے اور معیار کی نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَزِيَّةٌ يَعْرِفُهَا أَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ، فرماتے ہیں ان کتابوں میں ہر کتاب کے لیے کوئی ایسی خصوصیت ہے جسے جو دوسری کتاب میں نہیں ہے، اور اس خصوصیت کو اس علم کے جاننے والے بخوبی جانتے ہیں۔ فاشتہرت هذه الكتب بین الانام، پوری مخلوق میں یہ 6 کتابیں مشہور ہو گئی۔ وانتشرت فی بلاد الاسلام، تمام مسلم ملکوں میں یہ کتابیں پھیل گئی۔ وعظم الانتفاع بها، لوگوں نے ان سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ وحرص طلاب العلم علی تحصیلها، جو بھی طالب علم دنیا کے جس بھی کونے میں تھا اسے شوق ہوتا تھا کہ میں ان کتابوں کو حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ ایسے کتنوں کی لائبریری میں یہ صحیح ستہ ہے؟ شاباش، ہاتھ اٹھا کر کے مجھے بتاؤ۔ صحیح بخاری کتنوں کے گھر میں ہے؟ صحیح مسلم کتنوں کے گھر میں ہے؟ اسی طرح اب کوشش کر رہے ہیں صحیح ستہ یہ ذخیرہ سب کے گھروں میں ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ وحرص طلاب العلم علی تحصیلها، جو طالب علم تھے امام مزی اس زمانے میں، ان کی وفات ہوئی 742 میں، یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں سارے طالب علم ان کتابوں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے تھے، ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وصنف فیہا تصانیف، اتنا ہی نہیں بلکہ کتنے علماء نے ان کتابوں پر تصنیفوں پر تصنیفیں لکھی، کسی نے مختصر کیا، کسی نے شرح لکھی، کسی نے تعلیق لکھی، کسی نے رجال پر گفتگو کی، کسی نے کسی اور رنگ سے وعلقت علیہ تعالق، ان پر تعلیقیں چڑھائی گئی۔ بعضها فی معرفت ما اشتملت علیہ من المتون وبعضها فی معرفت ما احتوت علیہ من الاسانید وبعضها فی مجموع ذلک۔ یعنی امام مزی تہذیب الکمال میں کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے صحیح ستہ پر، کسی نے اس کے رجال پر، کسی نے اس کے متون پر، کسی نے اس کے فہم پر، کسی نے اس کے فقہ پر، کسی نے اس کے شرح پر کتابیں لکھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ امام مزی کا قول یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں نے لکھا، اللہ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اور بڑے علماء میں جلالت شان عطا کی امام بخاری کو، اور امام بخاری نے جب یہ دیکھا، کیا دیکھا؟ ابھی کتنے منٹ ہیں؟ ختم ہو گیا؟ ہاں 5 منٹ اذان کو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب، کیا نام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس 5 منٹ میں اس کو ختم کریں۔ اسباب میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو امام حافظ ابن حجر کا صحیح بخاری کی شرح میں بہت زیادہ کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے فتح الباری لکھی، اور اس کے مقدمے میں بلکہ حدیث ساری میں انہوں نے لکھا لما رأى البخاری تلک التصانیف التي الفت قبل عصرہ، امام بخاری نے جب ان کتابوں کو دیکھا، معطات، مصنفات اور جوامع کو اور سنن کو، جب امام بخاری نے دیکھا جو ان کے زمانے سے پہلے لکھی گئی تھی، وجدها بحسب الوضع جامعتاً، اپنی حالت کے اعتبار سے ان کتابوں کو پایا جامعتاً، وہ جمع کر رہی تھی اپنے ذخیرے میں، بین ما يدخل تحت التصحیح والتحسین والکثیر منها یشملہ التضعیف۔ کہہ رہے ہیں امام ابن حجر، کہہ رہے ہیں امام بخاری نے جب ان پر نظر دوڑائی تو ان حدیث کی کتابوں میں صحیح بھی تھا، حسن بھی تھا، اور ضعیف بھی بہت کچھ تھا۔ فلا یقال لغفرہ سمین فحرک ہمت لجمع الحدیث، تو وہ کہنے لگے کہ اس مجموعے کو، اس ذخیرے کو اب یہ نہیں کہا جائے گا یہ سارا کہ یہ ہمارے لیے اس اعتبار سے قیمتی ہے، تو انہوں نے اپنی ہمت باندھی اس بات کی طرف کہ مجھے وہ صحیح حدیث جمع کرنی چاہیے جس میں کوئی امانت دار کسی بھی قسم کا شک نہ کرے، لجمع الحدیث الصحیح الذی لا یرتاب فیہ امین۔ تو امام حجر کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں، پس انہوں نے اپنا یہ ارادہ ان کتابوں کو دیکھ کر کے اس وقت اور پختہ کر دیا
जब उन्होंने अपने उस्ताद अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस वल फ़िक़्ह इसहाक़ इब्न राहवे का ये कौल सुना, जिन्होंने कहा एक दरस में, लव जमाअतुम किताबन लिसहीह सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को एक किताब में जमा कर दे। इमाम बुखारी कहते हैं फ़वक़अ ज़ालिका फ़ी क़ल्बी, तो जब मैंने अपने उस्ताद से ये बात सुनी तो ये बात मेरे दिल में बैठ गई। फ़अख़ज़्तु फ़ी जम्इल जामि सहीह, मैं उसी वक्त से अल जामि सहीह के लिखने में लग गया। फिर एक और कौल लाया है इमाम हाफ़िज़ इब्न हजर ने अपनी सनद के साथ, जो मोहम्मद बिन सुलैमान इब्न फारिस तक पहुँचती है, कि वो कहते हैं मैंने इमाम बुखारी से सुना। क्या सुना? यक़ूल, वो कहते थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कअन्नी बैन यदैहि व बियदी मिरवाहतुन अज़ुब्बु अन्हु, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हूँ और मैं पंखा उनके चेहरे अतहर के सामने से ऐसे घुमा रहा हूँ जैसे मैं उनसे कोई चीज़ हटा रहा हूँ, गर्द गुबार को या किसी भी चीज़ को मैं उनसे हटा रहा हूँ, जैसे मैं उनसे दिफा कर रहा हूँ किसी चीज़ का। फसल तो बाज़ल मुअब्बिरीन, जब ये ख्वाब मैंने बाज़ ताबीर बताने वालों के सामने रखा, फ़क़ाल अली, तो ताबीर बयान करने वालों ने मुझे ख्वाब की ताबीर ये बताई, अंत तज़ुब्बु इंदल कज़िब अनहुल कज़िब, अंत तज़ुब अनहुल कज़िब, ए इमाम बुखारी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से झूठ को दूर करोगे, तुम उनकी ज़ात है। इसका मतलब तब तक सही भी था, ज़ईफ़ भी था, मौज़ू भी था, ये किताबों में जमा था, लेकिन इमाम बुखारी को ख्वाब से भी ये इशारा मिला। इमाम बुखारी को अपने उस्ताद इसहाक़ बिन राहवे के कहने से भी ये आमादगी पैदा हुई, और इमाम बुखारी ने खुद भी महसूस किया, नहीं मुझे एक ज़ख़ीरा सही का जमा करना चाहिए। तो ये सारे फ़हाज़ल्लज़ी हमलनी अला इख़राजिल जामे, फरमाते हैं इमाम बुखारी, ये सारी चीज़ें जमा हुई और इन्होंने मुझे आमादा किया कि मैं अल जामे अस्सहीहुल जामे मैं आवाम के लिए तैयार करूँ, तालीफ़ करूँ, तसनीफ़ करूँ। तो ये वो इमाम इब्न हजर ने हदीस सारी में इस इन असबाब को जिक्र किया है। तो अभी बाज़ार में हमारे पास 3 सबब है। इमाम बुखारी के तसनीफ़ बुखारी के कितने सबब आए? पहला सबब यह है कि पहली किताबों में सही, हसन, ज़ईफ़ सब था, एक सबब। दूसरा सबब यह था कि उस्ताद इसहाक़ बिन राहवे ने क्लास में कहा कि लव जमातुम किताबन फी सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सबब यह था कि ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से पंखा घुमाते हुए। तो ताबीर करने वाले ने यह ताबीर बताई कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से झूठ को दूर करोगे। तो यही चीज़ जब मैंने ख्वाब वालों के पास ताबीर रुया वालों के पास पेश की, तो उन्होंने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से झूठ को दूर करोगे। तो इस चीज़ ने मुझे इस किताब की तालीफ पर आमादा किया। समझ में आया? अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए इमाम बुखारी की सही तक, यानी कल का जो दर्स है हम मतन पकड़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? कल के सनद में हम सीधे मतन की तरफ जाएंगे, या आपको इमाम बुखारी की अपनी ज़िंदगी या इमाम बुखारी के मुतालिक उलमाए उम्मत क्या कहते हैं, या सही का बुखारी का फिर क्या मकाम बना, कि उसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं, मुझे आप बताओ। आप इमाम बुखारी के मुतालिक उलमा क्या कहते हैं, इमाम बुखारी की सही का क्या दर्जा है, इसके मुतालिक सुनना चाहते हैं, सीधा मतन में दाखिल हो जाए? आपसे भी सुनना चाहते हैं? मतन, जज़ाकल्लाह खैर, ये कह रहे हैं बीच बीच में आता रहेगा इमाम बुखारी के मुतालिक। तो इंशाअल्लाह हम जो है मतन में कल से जाएंगे, ठीक है ना? इधर इत्तफ़क़ना, कल से इंशाअल्लाह मतन। तो कुछ मिनट है हमारे पास, क्या अज़ान है? पहले अज़ान होगी और अज़ान के बाद हम कुछ मिनट सवाल लेंगे मख्तर। क्या
صحیح بخاری صحیح مدرک چھُ ضروٗری وَنُن اِنشاء اللہ. اللہ اکبر الحمد للہ محمد اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یم چھِ وٕچھان تُہۍ یم چھِ کتاب 3 یہ 3 کتابیں تفسیر سورہ نور کی اور لکھی ہیں امام ابن تیمیہ نے. یہ آپ میں سے 3 افراد لے جائیں گے یہ کتابیں اپنے ساتھ, لیکن ان کتابوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے پہلے 3 سوالوں کا جواب دینا ہے. تو میں پوچھوں سوال پہلا, شاباش. میں نے ابن حجر کی ایک کتاب, ابن حجر کا قول جو نقل کیا نا, سبب کیا ہوا امام بخاری کی تصنیف کا, اس کتاب کا نام میں نے 2-3 دفعہ لیا. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ صرف پہلے ہاتھ سے اشارہ کرو, سیدھا مت بتاؤ, پہلے اشارہ کرو ہاتھ سے, پھر میں سلیکشن کروں گا. سیدھا اتل مع الاسف الشدید فتح الباری. بیگم کے اندر آتھو آخ چتل دا آتھو واتھو زور وان میں اس پتہ سکیں نہیں کہنا, بتاؤ ان کو زور سے. تھوڑ وتھت والیت شاباش. حدی الساری فتح الباری. حدی الساری ماشاء اللہ. المصنف اسون مصنف کتاب ایک ہے, المصنف کہ حدیث کی کتابوں کی ایک قسم ہے المصنف. المصنف کا کیا مطلب ہے؟ 3 4 5 کیا آؤ ذرا تُہۍ دِوا ہیٚمِس کِنہٕ پانَس رٔٹِو أمۍ کوٚر سٹاٹ مگر پوٗرٕ ووٚنُن نہٕ کینٛہہ. ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ؟ کیٛاہ باقٕے چھِ اَندر؟ یَتھ چھُ بَنان یِہوے حقدار. چلو بسم اللہ. یعنی حدیث کی وہ کتاب جو دوسروں سے اس لیے الگ ہو اپنی ترتیب اور مختلف موضوعات کے اعتبار سے. اخ بیاکھ کتاب چھِ, ایک اور کتاب ہے, ایک اور سوال.
ہم نے بتایا کہ ذخیرہ حدیث ایک خلیفہ عادل کے کہنے پر ترتیب دی گئی. وہ خلیفہ کون ہے؟ اگر عادل وانا نہ تیل نے فکر کیا ہے. خلیفہ عادل کون کون ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ اس میں تو زیادہ لوگ اٹھانے چاہیے نا. امام صاحب المغرب اس دیبونی کی ہیں. ہاں یہ نیا چہرہ ہے. سوچ بات عمر بن عبد جزاک اللہ خیر. فضل ویسے تو ان کا سوال. شاباش. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لو. ہمارے پاس ابھی 6 منٹ ہیں. وعلیکم السلام. ان کو یاد کی ان میں سے 7565 جو صحیح ہیں. تو اصل حاضر میں جو شیخ الحدیث محمد ناصر البانی انہوں نے صحیح السلسلہ لکھا. تو کیا وہ انہی بخاری میں سے لیے ہیں یا دوسرے کتابوں سے؟ سلسلۃ صحیح احادیث صحیح ہے. ہاں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کا ذخیرہ حدیث کی ساری کتابوں سے علامہ البانی کا خود انہوں نے صحیح ذخیرہ ایک الگ جمع کیا اور ضعیف یا موضوع سلسلہ احادیث ضعیف اور موضوع میں جمع کیا. اس میں صحیح بخاری صاحب سطح کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا دوسری کتابوں کی ہیں. لیکن اگر آپ کو اشکال ہو جو صحیح اور ضعیف کے نام سے انہوں نے صحیح ابو داؤد, ضعیف ابو داؤد, صحیح ترمذی, ضعیف ترمذی, اگر وہ لکھا ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے, کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سارا کا سارا صحیح ہی ہے. اس لیے امام بخاری کو اس میں صحیح اور ضعیف کی وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. البتہ سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیثیں تھیں جو ضعیف تھی یا بعض روایتیں موضوع بھی ہیں سنن ابن ماجہ وغیرہ میں. تو اس لیے ان میں علامہ البانی نے ان ضعیف روایتوں کو الگ کیا, ضعیف ابن ماجہ میں, ضعیف نسائی میں ان کو جمع کیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ علامہ البانی نے یہ کام کر کے حدیث کا نیا کام نہیں کیا. انہوں نے حدیث جن کے متعلق خود امام ان ائمہ دین نے حکم لگایا تھا کہ یہ ضعیف ہیں اپنی کتابوں میں لائے, لیکن چونکہ انہوں نے التزام نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ پابندی نہیں رکھی تھی کہ ہم اپنی کتابوں میں صرف صحیح لائیں گے, تو اس لیے کوئی ضعیف حدیثیں بھی آ گئی. تو امام نے ان کو الگ اس لیے کیا تاکہ اب جب ہمتیں کم پڑ گئی ہیں, لوگ زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے, 11 میں نہیں جا سکتے, تاکہ وہ آسانی سے صحیح اور ضعیف کی جو ہے وہ پہچان کر سکیں. اور یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ اس سے پہلے احمد بن حنبل نے کیا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 300 حدیثیں یاد کرائی. کتنی حدیثیں؟ 300 حدیثیں یاد کرائی. 300 حدیثیں یاد کرانے کے بعد ان کو کہا بیٹا یہ ساری کی ساری ضعیف روایتیں ہیں. 300 حدیثیں یاد کرانے کے بعد بتائیے سارا ضعیف ہے. تو کہا ابو پھر مجھے کیوں یاد کرایا, مجھے کیوں 300 حدیثیں یاد کرنی پڑی؟ فرمایا تاکہ کل کو کوئی ایسا نہ آ جائے جو تم پر ان ضعیف حدیثوں کو صحیح بنا کر کے پیش کرے اور تم ان کو صحیح سمجھ کر کے ان کو لے لو اور ان پر عمل کرنا شروع کر دو. آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو 300 حدیثیں جب امام احمد نے اپنے بیٹے کو یاد کرائی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ 300 کا ذخیرہ الگ تھا. تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ یا آج کل کے محدثین جب حدیث پر حکم لگاتے ہیں, ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں, ہمارے شیخ الحدیث محمد رمضان البزلوی حفظ اللہ, اس کو ایک شخص نے سوال, ایک دن ان سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ یہ تو حدیثیں کب کی ہیں اور تم آج آ گئے 1414ویں صدی میں ان کو ضعیف قرار دینے والے.
تو شیخ رمضان البزری نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے ان کو بتایا کہ ضعیف ان کو ہم نے نہیں کہا, جن محدثین نے جمع کیا انہوں نے ہی کہا تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تم لوگوں نے پڑھا نہیں. بدقسمتی یہ ہے تم لوگوں نے پڑھا نہیں. جب نہیں پڑھا اور آج ہم بتا رہے ہیں یہ ضعیف ہے, تو تم سمجھتے ہو کہ یہ ضعیف آج ہی بتا رہے ہیں, یہ ضعیف آج ہی, آج ضعیف نہیں. امام ترمذی نے سنن ترمذی میں کتنی حدیثوں کو خود فرمایا یہ ضعیف ہے یا یہ غریب ہے یا یہ کمزور ہے, اور دوسرے میں بھی جو ہے احکام تو انہوں نے لگائے, احمد بن حنبل نے لگائے, دوسرے ائمہ حدیث نے لگائے, اور راویوں پر حکم ہی نے امام بخاری نے لگایا, ابو داؤد نے لگایا, امام ترمذی نے لگایا, دوسرے نے لگایا. اہل علم البانی صاحب نے وہی نقل کیا, انہیں کو جمع کیا. وہ علم جو امت سے پوشیدہ تھا, چھپا تھا یا مخدوطوں میں تھا, تو علامہ البانی کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مکتبہ ظاہریہ میں کتنی راتیں گزار کر کے ان کتابوں کو کنگالا اور مخطوطات کو پڑھا اور یہ علم امت کے سامنے پیش کیا. بجائے اس کے کہ ہم ان کے اس احسان کی قدردانی کریں اور ان کے لیے دعا کریں, ہم آتے ہیں نکتے اٹھانے والے کہ اس نے آج عجیب نہیں یا کام سا کیا, جو صحاح ستہ کی سنن اربعہ تھی ان کو آج وہ ضعیف کہہ رہے ہیں. یہ آج کا ضعیف نہیں ہے, اس میں تھی موجود, ان کو الگ الگ کیا بس. بہرحال آپ ہی پر اثر پڑے گا, کیونکہ ائمہ کا اجتہاد مختلف ہے. انہوں نے پوچھا سوال کہ علامہ البانی صاحب کے بعد بھی زبیر علی زئی آئے اور انہوں نے بھی امام البانی کے صحیح قرار دیا, حدیث کو ضعیف قرار دیا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں زبیر علی زئی رحمہ اللہ فی الحال رہنے دو. خود علامہ البانی نے شروع میں بہت سی حدیثوں کو ضعیف کہا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب ان کو دوسرے نسخے ملے, دوسرے طرق ملے اور سند میں ملے, تو انہوں نے خود ہی تراجع رجوع کیا, بتایا میں نے وہاں پر ضعیف کرا دیا, نہیں اس کی یہ سند جو مل گئی وہ صحیح ہے. اور بعض جن کو صحیح کرا دیا تھا ان کو آخر پر انہوں نے خود فیصلہ بدلا, کہا کہ نہیں پہلے میں نے ایسا کہا تھا اب یہ ہے. تو پھر زبیر علی زئی کا کوئی تعجب نہیں ہے. ابھی بھی امت پہ قیامت تک بہت سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو اجتہاد کے متعلق دوسرا ہوتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال چونکہ نماز کا وقت ہو چکا, ہم اپنے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, سلسلہ سوال و جواب کو لپیٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس علم سیکھنے اور سکھانے کو, سننے اور سنانے کو قبول فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تبارک تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.